کاشف بھائی صاحب بھٹی صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب بولے ہیں جن کا نام شاہ محمود قریشی ہے، جن کا ذاتی جو ایک مسئلہ ہے ترین صاحب کے ساتھ وہ کوئی راز نہیں ہے. بے شک قریشی صاحب کتنا ہی کہیں کہ میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں اور دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کا ذاتی مسئلہ تو ہے ترین صاحب کے ساتھ، یہ تو پرانی بات ہے. اور باقی کوئی بھی بندہ پبلکلی قریشی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پبلکلی ایٹ لیسٹ جتنے ٹویٹس ہوئے وہ پرو ترین ٹویٹس ہیں، اور سب کے سب لوگوں نے اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب کے ایک نااہل شخص کو کابینہ میں بلانے کے عمل کی حمایت کی ہے. ایسا ہی نہیں ہوا کیا؟ دیکھ، میں بھٹی صاحب کی ایک بات کو تو انڈورس کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا ضرور ہے کہ کسی ایک شخص نے اصول کی بات کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب. اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو وہ پارٹی کہتی ہے جو مورالٹی کی، اخلاقیات کی اور اصول کی بات کرتی ہے. لیکن آپ نے جو سارے وزیروں کے ٹویٹس ہیں، ایون عمران خان صاحب نے جو آج کیبنٹ میں کہا، جی مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ اصول پہ تو کم از کم اصول کو کمپرومائز مت کرو. کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کے پارٹی اجلاس ہیڈ کرنے اور پارٹی کے اجلاسوں پر کیا کیا تنقید کرتے رہے کہ آپ 62-63 آپ صادق اور امین نہیں ہیں اور آپ ان اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں. دیکھیں میں ابھی پچھلے دنوں ترین صاحب کے ساتھ ایک بریفنگ تھی ان کے گھر پہ، میرا ابھی ان سے اچھا تعلق ہے. I'll meet him. ظاہر ہے پولیٹیشن تو ہے، doesn't cease to be a politician. لیکن جب آپ اصول طے کرتے ہیں کسی ملک کے اور ان اصولوں کی بنیاد اخلاقیات ہے، کیونکہ ہم جو برطانوی ماڈل لے کر چلتے ہیں وہ اخلاقیات کا ماڈل ہے، اس میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اصولی طور پہ ٹھیک چیز ہے وہی ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہو گیا کہ کیبنٹ میٹنگ میں آپ ترین صاحب کو بلا رہے ہیں جن کو 62-63 کے تحت سپریم کورٹ نے نائل کیا. اور مجھے تو افسوس ان تمام، میں پھر اب سخت لفظ نہ نکل جائے میرے منہ سے، ان تمام لوگوں میں بہت سے میرے دوست بھی ہیں کہ جو اس بجائے اس کے کہ چلیں آپ اصول کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، خاموش ہو جائیں. یہ دوسرا آپشن خاموشی کا بھی ہوتا ہے. صحیح بات. لیکن یہاں پر تو ایک لائن لگ گئی کہ کون سب سے بڑا یہ چمچہ گیری زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے، کون زیادہ بہتر ٹویٹ کرے گا، کون زیادہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، زیادہ یکجہتی کرے گا کہ میں ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر فون کر کے کہے گا ترین صاحب دیکھا آپ نے میں نے کیسی باتیں کی آپ کے ساتھ اور یہ آپ کے حق میں. تحریک انصاف کی حکومت سے لوگوں کی توقع کیا تھی؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کہ ایٹ ٹائمز آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی رائٹ پوزیشن لینا، تو چلو یہ تو پریکٹیکل ہوتا ہے کہ خاموشی رہ لو، دوسری سائڈ پہ نہ کھڑے ہو جائے. آپ بتائیں آپ کی خبر یا تجزیہ کیا ہے؟ کل جو ٹویٹس ہوئے ہیں پرو ترین ٹویٹس، یہ ان وزراء نے خود ہی ازیوم کر کے کہ خان صاحب اپنا پلڑا ترین صاحب کیسے میں ڈالیں گے اس لیے انہوں نے ٹویٹس کر دیے ہیں، یا باقاعدہ ان کو اشارہ ہوا ہوگا کہیں سے اس لیے ٹویٹس ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں گروپنگ وسیم یہ صرف نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی اور جہانگیر ترین کی لڑائی، ہر گروپ میں بندے ہیں. گروپنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. اب ہمارے دوست ہیں جتنے وہ جنہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ترین گروپ میں ہیں. میں ایک صاحب کو ایسے کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان کو شکریہ کا فون آیا کہ یار تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹویٹ کیا تو باقیوں کو بھی ہمت ہوئی ہے میرے لیے ٹویٹ کرنے کی، یا باقی بھی ٹویٹس کر رہے تھے اور آپ نے بھی بڑا اچھے ٹویٹ کیے. ایک ساؤتھ پنجاب بینک اور اس کو بھی انہوں نے ترین صاحب نے ساروں کو شروع کر دی، جاب کے بہت سے صوبائی وزراء نے بھی ٹویٹ کر دی. تو یہ اس لیے نہیں، دیکھیں دس از اے ٹائم فار دیم. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اب بھی، اور میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ کیوں ڈالے تھے. تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں ڈالے تھے کہ وہ آ کے باقی حکومتوں کی طرح ایک اور حکومت چلانی شروع کرتے، اس لیے ڈالے تھے کہ آپ ہمیشہ اصول کی بات کیا کرتے. اگر آپ ہی اصول وائلیٹ کرنے پہ آ جائیں، اگر آپ ہی کی اپوزیشن میں اخلاقیات پیراماؤنٹ ہو اور آپ جب حکومت میں ہے تو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیں آپ، لوگوں نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. صحیح. چلو بھائی صاحب، is it making sense to you what سلیم بخاری صاحب is saying؟ دیکھیں یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان سے ایک سوال پوچھا گیا. میں اتنا ضرور جانتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا. اسد عمر صاحب کسی ٹی وی پروگرام میں موجود تھے، کسی ٹی وی پروگرام میں. ان سے پوچھا گیا کہ ریحام خان کی سیاست، انہوں نے کہا ریحام خان کا سیاست سے کیا لینا دینا، عمران خان کی بیوی ہے، گھر میں رہیں گی، لیکن ان کا پی ٹی آئی اور اس کی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. ریحام بیوی نے اگلے دن یا 2 دن بعد اسد عمر صاحب بیٹھے تھے تو عمران خان سے پوچھا، یا بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے، عمران خان سے کہا دیکھو اسد عمر نے کیا بات کی، اس نے کہا تو ٹھیک تو کہتا ہے، تمہارا سیاست سے کیا یا آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا. سو پی ٹی آئی کی پالیٹکس عموماً یہ ہوا کرتی تھی پہلے، اور یہ بڑے پبلکلی، میں آپ کو اگر واقعات سنو، بہت سی چیزیں بڑی کھل کے بھی لوگ کہہ دیتے تھے. میں ایک علی محمد خان کا واقعہ، پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے اوپننگ دی، انہوں نے کہا خان صاحب ایک تو آپ کا مسئلہ یہ آپ بولتے بہت ہیں.
शाह फरमान एक मीटिंग है, ये सलीम साफी साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके साथ चलें और चलना सीखें, ये बाहर से लोग आ रहे हैं, पार्टी बड़ी हो रही है। तो उन्होंने कहा खान साहब आपने हमें जो सिखाया आप बेगारे, तो उनमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई टाइम तो दें। सो इस हद तक गुफ्तगू पीटीआई के अंदर हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि ये भी देख ले कि शायद शाह महमूद साहब से एक सवाल पूछा गया हो, उसके जवाब में हम सारों ने उनकी स्टेटमेंट तो उठाई है, उसका बैकग्राउंड वैसे मैं इस हद तक तो अग्री करता हूं भट्टी साहब से, काशिफ साहब, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, के अगर ये कल्चर है पार्टी में तो अच्छा है ना। ये उस कल्चर से बेहतर है कि जहां साहब बैठे हैं और साहब ने जो कह दिया उसके खिलाफ उसके बारे में कोई दूसरी राय दी नहीं जा सकती। ये तो अच्छी बात है। नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हर पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बल्कि पीपल्स पार्टी में भी आहिस्ता आहिस्ता नई सियासत के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कल्चर ये आ रहा है कि लोग डिसएग्री करना शुरू कर दिया है लोगों ने, वरना पहले तो डिसएग्रीमेंट का रूम ही नहीं था, किसी के लिए ये रास्ता ही नहीं था कि वो डिसएग्री करेंगे अपनी लीडरशिप के साथ। आई एग्री, राइट।